اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو الحمدللہ آج آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس کے دوسرے لیول پر QC2 میں اور اس کے بیچ نمبر 87 میں خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد کہ اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ موقع دیا، زندگی دی اور یہ توفیق دی کہ ہم اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مصداق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو بہت بڑا اعزاز آپ سب کے لیے کہ آپ قرآن سیکھنے والوں میں اور ہم سب مل کے الحمدللہ اس سفر کو پھر ایک دفعہ شروع کر رہے ہیں۔ درخواست آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ سینئر لیول پر QC2 میں آ گئے تو یہ اب ساتھ ضرور کوشش کر لیں کہ آپ سیکھتے تو جا رہے ہیں، سکھائیے بھی، جس حد تک ممکن ہو تھوڑا یا زیادہ اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیے تاکہ آپ حدیث کے دونوں حصوں پر پورا اتر کر بہترین لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کوالیفائی کریں۔ آپ سب کو پہلے سے یہ چیزیں پتہ ہیں، لہٰذا میں بالکل شارٹ سی بات کروں گا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کو آپ سب جانتے ہیں۔ ہمیں ریسنٹلی بلکہ یہ سنڈے یہ جو ابھی گزرا ہے 15 مئی کو، ڈاکٹر صاحب سے مجھے ڈائریکٹ ان کے ساتھ زوم پہ لائیو تھے، وہ ان سے بات کرنے کا موقع ملا اور ان کی قرآن اور قرآن پھیلانے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ان کا کام دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے، موٹیویشن بھی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ I don't have words to thank him. In words, there are no words actually which could suit for thanking him. جس قدر بڑا کام انہوں نے ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اس قدر آسان کر دینا سیکھنے کے پروسیس کو، تو آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کورسز ڈاکٹر صاحب نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں۔ اور میں شکران نعمت کے طور پر ہمیشہ یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ارشد اقبال ملک صاحب کا تعارف بھی کروایا کروں، میرے استاد ہیں، اور الحمدللہ آج میں جس قدر بھی تھوڑا بہت یہ قرآن پڑھا سکتا ہوں تو یہ ان کی مہربانی سے ہے۔ اور الفلاح منزل ٹرسٹ ابھی ہم نے 15 کو برادر عبدالحی وہاں پہ ہمارے ساتھ تھے، ایک بڑا خوبصورت وہاں پہ منظر تھا، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ 70,000 سے زائد لوگ اس ٹرسٹ سے اور ارشد اقبال ملک صاحب کی کاوشوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کی زندگیوں میں دین کے ریوائیول کے لیے لائک مائنڈڈ لوگوں کو اکٹھا کرنا، تاکہ دین کو 24/7 5/7 نہیں، 5 نمازیں اور وہ نہیں، بلکہ 24/7 اور زندگی کے ہر شعبہ میں، صرف قرآن سیکھنے کے حد تک نہیں، عملی زندگی میں، کاروبار میں، معاشرت میں، معیشت میں اور سماجیات میں، اخلاقیات میں دین کو نافذ کیا جائے۔ اور اب چونکہ آپ لوگ سینئر لیول پر آ گئے ہیں تو میں یہ بھی آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا، ہم سب آپس میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک بڑے زبردست رشتے سے، ویسے ہی مسلمان آپس میں اخوت اور بہن بھائیوں والا تعلق ہوتا ہے، اب چونکہ قرآن کے نسبت سے جڑ جاتے ہیں تو کوشش یہ بھی کریں کہ ہمارا یہ جو تعلق ہے یہ ایک دوسرے کی مدد کا تعلق بھی ہو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا، ایک دوسرے کے لیے سارٹ آف سپورٹ بننے کا بھی۔ تو مجھے آپ جانتے ہیں، لہٰذا میں اگر کوئی نئے احباب بیٹھے ہیں یا کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو باقی دوسرے کورسز سے QC1 کر کے ہمارے ساتھ QC2 میں جوائن کیا ہے، تو ان کی انفارمیشن کے لیے میرا نام کاشف سہیل ہے، اور آپ جس طرح چاہیں مجھے بلا سکتے ہیں۔ اور ارشد صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایز اے مینٹور، سارے کورسز کو سپروائز کرتے ہیں، ہمارے ایکٹیویٹیز احباب ہیں فار آل آر اسسٹنٹس، اور انشاءاللہ آپ کو گریجولی ہم بتا دیں گے کہ آپ کو ایکٹیویٹیز احباب کس طرح سے آپ کی مدد کریں گے۔ دے ول فارم
ब्रदर इजाज, हमारा यही प्लान है कि ग्रुप्स उसी तरह बनेंगे असिस्टेंट्स के लिए, अगर आप थोड़ा सा इस पर, अगर आप हैं हमारे साथ। अच्छा चलें, तो आई होप बाकी लोगों को आवाज आ रही है, तस्वीर और ये स्लाइड्स भी। ऑडियो वीडियो क्लियर? ठीक हो गया। तो इस बड़े काम के करने के लिए ज़ाहिर है बहुत से अहबाब की उसमें काविशें होती हैं, तो हम सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं सारे लोगों का। और इसमें आप सबको मुबारकबाद कि आप अल्लाह की किताब को सीख रहे हैं। और कोर्स डेज, टाइम एंड ड्यूरेशन, आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात 19 मई को ये शुरू हो गया, और हर हफ्ते जुमेरात और जुमा को इंशाल्लाह ये क्लास हुआ करेगी। कोर्स जुमा 11 अगस्त को इंशाल्लाह आखिरी क्लास होगी। मिड क्विज, फाइनल क्विज उसी तरह होगा। पैटर्न आपको पहले पता है QC1 से, उसकी डेट्स और टाइम्स आपको पहले बताए जा रहे हैं ताकि आपकी प्लानिंग में शामिल हो। और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 से 9 बजे, अगर आप दुनिया के बाकी हिस्सों से शामिल हो रहे हैं तो अपने अलार्म क्लॉक में ये टाइम सेट कर लीजिए ताकि आप कभी भूलें नहीं। और रिवीजन क्लासेस इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी, कोशिश करेंगे कल से ही, वरना अगले वीक से, तो वो आपको हेल्प भी करेंगी। ठीक है जी। और ये आपका पूरा स्केड्यूल कि हर वीक हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ईद उल अजहा वाले वीक में छुट्टी नहीं है, वो हमने QC1 में रखी है क्योंकि वो उन्हीं डेट्स पे फॉल कर रही थी। तो ज़रा प्लीज़ इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको पहले ही जा चुका है और उम्मीद है आप सब रजिस्टर्ड करवा चुके हैं, अगर नहीं तो करवा लीजिए। और इसी तरह आपको बुक्स की सॉफ्ट कॉपी भिजवा दी गई है, और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए वही प्रोसेस है, अल्फलाह मंजिल से आप मंगवा सकते हैं। इस कोर्स की भी उसी तरह दोनों हैं, बुक भी है QC2 की, बड़ी खूबसूरत उसी तरह। और ये अंदर से आप देख सकते हैं कलरफुल, और उसकी वर्क बुक भी है जो आप मंगवा सकते हैं। अलबत्ता आपको ये पहले ही सॉफ्ट कॉपी में भिजवा देंगे हैं माशाल्लाह। तो आप वहाँ पर इसको यानी प्रिंट ले लें और उससे अभी से शुरू से तैयारी रखें इसके साथ साथ। ठीक है, ये बात एक दफ़ा फिर आप पर वाज़ह कर दी जाए कि बराए मेहरबानी याद रखें कि ना तो मैं कोई मुफ्ती हूँ, ना अलामा हूँ, ना मौलाना, और ना कोई मौलवी साहब, ना ही कोई आला हजरत, बल्कि आप सब आला हजरात हैं। मैं एक आम मुसलमान हूँ, मैंने ये सीखा है, इसको सीखने की कोशिश में हूँ और आप तक इसको पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं यकीनन गलतियाँ भी कर सकता हूँ, जहाँ कहीं आपको लगे कि गलती कर रहा हूँ आप तस्हीह भी कीजिए। और अब हमारा वो लेवल है कि जहाँ पर इंशाल्लाह इट विल बी मोर ऑफ एन इंटरेक्शन, गुफ्तगू का अंदाज ज़्यादा होगा ताकि हम सीखें भी अच्छे अंदाज में। तो ये चंद बातें ओरिएंटेशन की आज के लिए। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तूने हमें इसमें शामिल करवा दिया है, अब हमें तौफीक देना कि हम इसको कामयाबी से मुकम्मल भी कर लें। ठीक है जी। और सिस्टर यमीना ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि भी इंशाल्लाह हम ईद पर भी अल्लाह से जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा दीन तो है ये, खुशी हो गम हो क्या किया जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ही की तरफ पलट कर देखा जाए। तो अच्छा जी, आवाज मुझे बाकी लोग बता दें, सभी के लिए मसला बन रहा है या हमारी ये सिस्टर को मसला बन रहा है? नहीं, आवाज आपकी बिल्कुल साफ है। सारा है मसला अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर, आपकी आवाज आ रही है। चलें, तो सिस्टर आप फिर अपना इंटरनेट कनेक्शन, आपकी आवाज आ रही है। अब आप QC2 में आ गए हैं तो अब तो इस बात को समझ जाए ना, जरा थोड़े अच्छा सा कनेक्शन, अच्छे से पैसे लगा के इंटरनेट का ले लें। और वैसे तो अच्छे अच्छे कनेक्शन भी बाजू का वो मसला कर देते हैं, लेकिन बाजू आप अपने तरफ पे एंड पर भी चेक करें। यानी सॉर्ट ऑफ ये ज्यादातर जिन्हें स्लो आ रही है ना, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होता है, सिग्नल्स का इशू होता है।
اس کو آپ چیک کر لیں، اپنی کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ آپ کے سگنلز بہتر ہوں. اور اچھا بعض موبائلز پہ بعض کنیکشنز دیکھیں میں نے اسی لیے ڈبل بلکہ 3 کنیکشن رکھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ موبائلز کے، اس کے باوجود مسئلہ ہو جاتا ہے. اینی ویز نو اس کے اوپر کوئی ایسی وہ نہیں ہے. تو آئیے ہم الحمدللہ آج کی اپنی پہلی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں. اور اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. تو آئے قرآن، آؤ قرآن سمجھیں کہ اس کورس 2 میں اس کا ذرا تھوڑی سی اسٹریٹجی تھوڑی سی ذرا ڈفرینٹ ہے، تو ہم آرام سے اس کو سمجھیں گے. اچھا کچھ لوگ پتہ نہیں کیوں ایسے ہی دوسروں کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مشکل ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں کہتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے یہ اور بھی آسان ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو پلیز آپ ذہن کو یہ بتائیے گا، کوئی بھی چیز دیکھیں ہم جب شروع کرتے ہیں ٹیکنیکل تو اس کو تھوڑا سمجھنا تو پڑتا ہے. تو آج انشاءاللہ وہ پروسیس کریں گے، آہستہ آہستہ اس کو ہم ڈائجسٹ کریں گے پہلی 2 کلاسز میں، پھر آپ دیکھیے گا ہم دوڑنا شروع کر دیں گے. تو پہلا کورس یقیناً آپ سب کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ کورس شروع ہوتا ہے. اس کورس میں سب سے پہلا مقصد جو ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے. تو اس کورس میں خاص طور پر ہم قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفات، تو یہ جو مصحف ہے اس کے پہلے 5 صفات، اس کے پہلے اصل میں پہلے 6 صفات اس لیے کہہ لیں کہ اس میں سورہ فاتحہ اور وہ 2 پیجز پہ الگ لکھا ہوا ہوتا ہے. ہم آسانی کے لیے کیا کریں گے، اس کو انہیں اکٹھا ایک پیج پر، یہ جو پیٹرن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اسکرین پر، وہ کریں گے. اور آگے اسی طرح صفات کو ملا کر تو ہم یہ 37 آیت نمبر 37 تک جو ہے نا انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے سورہ فاتحہ الحمدللہ پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، تھوڑی دہرا لیں گے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 37 تک. اچھا میں ایک درخواست آپ سب سے کروں گا، کنوینئنٹ ہو، آسان ہو تو کوشش کریں قرآن کا ایک نسخہ آپ کے قریب پڑا ہوا، کوئی بھی ہو، کوئی بات نہیں ہے، اس سے گھر میں جو موجود ہے وہ رکھیں. اس سے تعامل بڑھائیں، جو ہم سیکھتے جائیں ساتھ ساتھ قرآن میں دیکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوشش آپ سب نے ساتھ ساتھ رکھنی ہے. تو ابتدائی 5 صفات جو ہے نا پڑھنا، اور کیا ہم پڑھنے سے کیا ہوگا، جیسے پہلا کورس تھا اسی طریقے کے اوپر انشاءاللہ 20 اسباق، ہر صفحہ کے 4 سبق. تو یہ 20 اسباق جو ہے نا، ایک صفحہ جو ہے یعنی ہم نے کہا نا 5 صفحے ہیں، تو ایک صفحے پر 4 سبق، تو 4 into 5 20. ٹھیک ہے، 20 سبق انشاءاللہ آج ہم پہلا شروع بھی کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح پارٹ اے میں قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات ہر سبق کا حصہ، اور بی کے اندر گرامر. یہ سارا پہلے والا پیٹرن ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. گرامر میں ہم پہلے صحت مند افعال پڑھ چکے ہیں، تو دیکھتے ہیں آپ میں سے کون مجھے بتاتا ہے کون سے صحت مند افعال پڑھے ہیں، آپ نے بتائیں جی. اچھا اس کورس میں ہم آپ کو مائک، سب کو اجازت ہے نا جی مائک آن کر سکتے ہیں برادر؟ یہ ہم نے کیا، میں دیکھ رہا ہوں جی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. فعل ماضی اور فعل مضارع پڑھے تھے. نہیں صحت مند افعال بتائیں نا مجھے. جی فتح، ضربا، سمع، علما، عمیلا. بتائیں دیکھتے ہیں کس کو سب سے زیادہ یاد ہے. جو مجھے کاؤنٹ کروائیں ذرا تیزی سے بولیں صحت مند افعال. فتح، نصر، ضرب، سمع، علم، عمل، عقل، فعل. میں گن رہا ہوں سب سے زیادہ کس کے ہیں، ذرا ساتھ چلیں اپنی انگلی پہ بھی کاؤنٹ کریں ساتھ، سب سے زیادہ کس نے بتایا. 7 ہوئے سر، 7 ہوئے میرے پاس. کچھ لوگوں نے 10 9 بھی بتائے ہیں، 9 بھی بتا رہے ہیں، 9 ہو گئے ہیں. چلے ٹھیک ہے اوکے. اب اچھا باب تو ہم نے 4 ہی پڑھے ہیں، باب 4 ہیں. میں نے آپ سے صحت مند افعال جتنے آپ کو باب تو 4 ہی ہیں، فتح، ناصر، ضرب، سمع. تو لیکن اس کے علاوہ بھی پتہ تو ہے نا صحت مند افعال، یعنی جیسے میں جن کے پیچھے شور ہے نا وہ برائے مہربانی مائک آف کریں.
ٹھیک ہے، جن کے پیچھے خیال رکھیں تاکہ سب کو ہمیں تکلیف نہیں ہو. اچھا تو ذرا اچھا بھی لگے نا، آپ کے ساتھ بات بھی ہو. تو میں بتا رہا تھا یہ 4 تو ہمیں پتہ ہیں، اور باقی کے جو ہیں الحمدللہ ہم نے کفارہ، شاکرہ، اور پھر فعل، جعل، اور پھر ہم نے عالمہ، عاملہ، یعنی یہ سارے ہی ساتھ ساتھ پڑھے ہیں نا. تو ٹھیک ہے، ویری گڈ. اب ہم کمزور افعال والے افعال پڑھیں گے. پہلے صحت مند پڑھے تھے، اور یہ بھی قرآن کی ہر سطر میں آتے ہیں. تو گرامر میں انشاءاللہ تو خوشی کی بات یہ کہ ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا مقصد آپ کو بتا دیا، قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا، اور دوسرا قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا. کتنی بڑی جمپ ہے الحمدللہ. یہ دیکھیں، آپ کو کسی کو یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا؟ ہر سطر میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں بتائیں؟ 9 ہوتے ہیں. ویری گڈ. 9 میں سے 7 کو جاننا، کیا بات ہے الحمدللہ. 9 میں سے 7 ہر سطر کے. تو ہم نے کہا تھا نا کہ قرآن بہت آسان ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو سورہ بقرہ میں نئے الفاظ بہت زیادہ نہیں ہیں. تو 9 میں سے 6 تو ایسے ہیں جنہیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اب دیکھیے ماشاءاللہ، تو ہم 7 کو یہ دیکھیں، اوسط دیکھیں، ہر سطر میں صرف 3 نئے الفاظ. تو آپ کے سامنے آ رہا ہے اولئک، آپ کو پہلے ہی آتا ہے علی من ربہم و اولئک ہم، یہ سارے آتے ہیں آپ کو. ہدن اور مفلحون. اور آپ تو ماشاءاللہ سارے چیتے ہیں کہ آپ کو مفلحون کی کنسٹرکشن اور الف لام کی وجہ سے یہ کیا ہے یہ بھی پتہ ہے. ہاں نیچے دیکھیں کس قدر آتا ہے ہمیں الحمدللہ. تو باقی جو رہ گیا وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم تو بڑا اچھا آغاز کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ سچویشن ہوگی ہماری، صرف 3 نئے الفاظ، باقی سب ہمیں آتے ہیں. بعض جگہوں پہ بلکہ 1 ہوگا، بعض جگہوں پہ 2 ہوں گے، اس طرح بھی ہوگا. بعض جگہ 4، یعنی ایوریج جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ کورس پڑھ لیں گے ہمیں، اس کورس کے بعد، پہلے کورس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا 50% سے زیادہ، اس کورس کے بعد 80% الحمدللہ. اتنا تیز 20 دن کی اور کلاس پڑھنی، اور الحمدللہ یہ سارا آتا ہوگا. دیکھیں ایک لائن چیک کریں، پہلی لائن دیکھیں 1 بچ گیا، باقی سب آتا ہوگا. دوسری لائن میں بھی دیکھیں 1 بچ گیا، تیسری میں 2، مطلب ایوریج 2 نئے رہ جائیں گے، باقی ہمیں آتا ہوگا. تو اور یہ کام کریں گے کیسے؟ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ معنی سیکھنا، اشاروں اور فکروں سے. ٹھیک ہے. اب کیسے؟ قرآن فہمی سیکھنے کے دوران جو ہے نا پیش آنے والے جو 2 بڑے چیلنجز ہیں، اس میں الفاظ کے معنی، ظاہر ہے یہ مشکل بات ہوتی ہے کسی بھی زبان میں، اور گرامر. ہم اس کو کیسے کرتے ہیں؟ الفاظ کے معنی جو ہے نا ہم اشارات اور فکروں سے اس کو کریں گے. اس میں انشاءاللہ نئے اشارے بھی آپ سیکھنے جا رہے ہیں، وہ بھی جب آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ نے ہاتھ کو کرنا ہے. اور فکرے آپ کو اندازہ ہے، ابھی تھوڑی دیر میں مثالیں بھی دیتا ہوں. گرامر ٹی پی آئی کا استعمال ہم پہلے بھی کرتے ہیں، اب بھی انشاءاللہ کریں گے. اور عربی بول چال والا بھی یہی طریقہ ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو اشارات کے تعلق سے بات کرتے ہیں اب ہم آپس میں. ٹھیک ہو گیا. آئیے، قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. اور یہ میں بتا چکا ہوں مدنی مصحف کے اندر 600 صفحات ہوتے ہیں، ایوریج 20 صفحے بنتے ہیں. اس کی کنسٹرکشن یوں کی گئی ہے کہ یہ جو 20 صفحات ہیں اگر ہم اس کو یوں ڈسٹریبیوٹ کریں، دیکھیں سورہ فاتحہ اور بقرہ کی وہ پہلے والا حصہ اکٹھا کر کے، تو آپ کے سامنے یوں ہم اس کو بریک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو 20 صفحات یعنی کتنا ہو گیا؟ 1 پارہ. تو اگر 20 صفحات 1 پارہ ہے تو پھر اب اس کو فردر 4 حصوں میں، جو قرآن کے اندر بھی ڈویژن ہوئی ہوتی ہے پاؤ کی. تو جب ہم نے 20 کے 4 حصے کیے تو ہر پارے میں 5 صفحات. تو 5 صفحات انشاءاللہ پہلے والے ہمارا فوکس ہوگا. یہ اگلے کورسز میں یوں چلے گا، پہلا، دوسرا، تیسرا اور یہ چوتھا. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اب ہم آگے اپنے
मकसद के ऊपर। हमने 5 सफ़ात इस कोर्स में, हम पहले पाव पारे के 5 सफ़ात पढ़ेंगे, तो वो जो सूरह बकरा की 37 आयत तक बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब असल काम शुरू होता है। आइए जी, हमने इन 5 सफ़ात को अपने हाथ की 5 उंगलियों के ऊपर पढ़ना है। चलें सब लोग जरा मेरे सामने यूं करें, अपना सीधा हाथ जो है ना, पहले तो ये 5 उंगलियां सामने रखें ना, यूं, ठीक है। तो 5 सफ़ात और 5 उंगलियां, हम ये 5 सफ़ात को अपने इस हाथ के ऊपर, इसकी 5 उंगलियों के ऊपर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसी पर मशक करेंगे, एक एक से शुरू करेंगे बहुत आसान तरीके से, और फिर इंशाल्लाह इसको लेके चलते जाएंगे। तो वो जो पीछे आपको दिखाया था ना, पहला सफ़ा अलग था, तो फिर 2-2 सफ़ों का सेट चल रहा था, क्योंकि पहला सफ़ा वो यूं है ना कि जब हम कुरान खोलते हैं तो कोई टेक्निकल ऐसी बात नहीं है, बस वैसे ही ये देखें, ये इन दोनों को इकट्ठे करके एक सफ़ा बन गया ना, तो उसके बाद जब खोला तो ये 2-2 सफ़े चले ये। तो इसलिए इस इशारे में देखें अगली 2 उंगलियां इकट्ठी हो जाती हैं कि अब हम 2 सफ़े पढ़ रहे हैं, फिर 2 सफ़े पढ़ रहे हैं। तो ये 5 हम जो है पढ़ेंगे। अगले कोर्स में आप जाएंगे तो वो फिर 2-2 और फिर आखिर में 1, 5 वो सफ़ात हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ गए सारे? बताएं मुझे जरा चैट बॉक्स में, साथ थोड़ा बताते जाएं, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है, हम समझ गए। चलें आगे बढ़ते हैं। ये देखें, यही बात जो मैंने आपको भी बताई है कि ये 5 उंगलियां यूं 5 हैं, लेकिन हम थोड़ा, एक पहला सफ़ा ये, फिर अगले दूसरा और तीसरा सफ़ा ये सामने जो एक दूसरे के होते हैं, और फिर ये चौथा और 5वां सफ़ा। ये हमारा सफ़र है इंशाल्लाह, और अल्लाह के फजल से ये जल्द हो जाएगा। तो पहला सफ़ा जो मैंने आपको बताया क्लब करके आसानी के लिए, उसके हमने, क्योंकि हर सफ़े के फिर हमने 4 हिस्से करने हैं, तो हमने इसको इकट्ठे कर दिया। तो ये पहला सफ़ा जो है ना, सूरह फातिहा और सूरह बकरा, तो इसको 4 हिस्सों में फर्दर तकसीम, ये कलर कोडिंग आपको नजर आ रही होगी। तो देखिए पहले सूरह फातिहा पे कलर कोडिंग हुई है, वो एक इशारा होगा, ठीक है, उसका एक उन्वान होगा। ये देखें, अब ये कलर कोडिंग देखें, पहला हिस्सा जो आपको पिंक सा नजर आ रहा है, इसमें अल्लाह की तारीफ, हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो एक उठा लिया, उसको अपना टाइटल बना लिया, अल्लाह की तारीफ। अगले हिस्से में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत की दुआ मांगी जाती है। अगले जो 2 सूरह बकरा के हैं, तो पहले ही आता है हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत। अगले हिस्से में फिर मुत्तकीन की सिफात चूंकि शुरू हो गई हैं, पहले ये क्या है कि फिर आगे कहा गया है कि ये मुत्तकीन कौन है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस सलाता व मिम्मा, तो उनकी सिफात बयान हो रही है। तो ये 4 इशारे जो है, हम जब हम यूं करेंगे तो ये 4 इशारे, हम ये जो पहले वाला अंगूठा है हमने जिसको कहा है, उसके ऊपर हम इन 4 इशारों को रख लेंगे। ठीक है, चलो तो ये देखिए, ये अब ये देखें कि हमने, ये कुरान था और कुरान हमने खोला, अब हमने चूंकि कहा कि ये सफ़ा अकेला इस तरफ है, तो हमने इसके ऊपर यूं रख के अंगूठा, अब ये इधर के 4 इशारे हमने अपने अंगूठे के ऊपर लाने हैं। वही 4 बातें, सबसे पहले क्या था, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, अंगूठे के 4 हिस्से कर लेना, उंगली के 3 और चौथा नीचे हाथ के ऊपर, इस तरह अंगूठे के विचार कर लें। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, और नंबर 4 मुत्तकियों की सिफात। ठीक है, ठीक है जी, मैं चैट बंद कर देता हूँ, आपको डिस्टर्ब कर रही है तो चैट में, अच्छा चैट का भी नया पता चला ना, वो को होस्ट को नजर नहीं आती, यहाँ लिखा होता है कि पार्टिसिपेंट्स कैन चैट, अच्छा तो यानी चले, एनीवेज कोई टेक्निकल इशू हुआ तो मैं को होस्ट को बता दूंगा। अब सिर्फ मुझे आएगी जी, आपको नहीं आएगी, तंग नहीं करेगी आपको। ठीक है, तो आ जाते हैं हम वापस, ठीक हो गया जी। चलें, तो हमने, चले जरा एक दफा आप सब ये प्रैक्टिस करें। एक तो ये हाथ वाली, पहले तो हाथ को खोलें, 5 उंगलियां सामने रखें यूं, ये वाली प्रैक्टिस भी करें जरा मजा आएगा। कैसे आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, यूं, ये वाला, वाह वाह वाह, ये माय जरूर। लिटिल सन इज डूइंग इट, बड़ी जल्दी कर लिया उसने, दोनों हाथों के करके दिखा रहा है मुझे।
جی بتائیں کس کس نے کر لیا یہ؟ سر ہو گیا ہو گیا؟ ہاں جی زبردست. تو اب یہ ذرا سر ہو ایک گیا. دفعہ ٹھیک ہے زبردست. اب یہ انگوٹھے کے اوپر ذرا ہو گیا. 4 اشارے بھی ایک دفعہ. ابھی ہم بہت دہرائی کریں گے اس لیے صرف تھوڑا سا آپ شامل ہو جائے نا میرے ساتھ. ٹی پی آئی شروع ہو جائے. سو تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ہدایت، صفات. ہاں ٹھیک ہے چلے. اچھا اب بڑھتے ہیں آگے. تو الحمدللہ اس طرح ہی یہ دیکھیں پورا پارا ہم سوری پورا کورس جو ہے یہ 5 انگلیوں کے اوپر انشاءاللہ یوں آ جائے گا. ٹھیک ہے تو یہ ہم نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس لیے ابھی اس کو آپ کے سامنے سے ہٹا لیتے ہیں. آپ لوگ پھر بڑی جلدی پریشان ایسی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اشارات کی مدد، اشارے کی مدد سے مضمون کا پتہ چل جاتا ہے، تو جو نئے الفاظ ہوتے ہیں آپ کو انڈرسٹینڈنگ آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ آپس میں زنجیر کا کام کرتے ہیں. آپ نے کہا کیا؟ اللہ کی تعریف. اچھا اس میں کیا مضمون چل رہا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ آپ کو پورا مضمون ذہن میں آ جایا کرے گا. ٹھیک ہے پھر یاد کرنا آسان ہو جائے گا. وہ زنجیر پکڑ کے رکھے گی معنی کو، نکلنے نہیں دے گی ہاتھ سے. پورے صفحے پر موجود مضامین، ابھی تو یہ سورہ فاتحہ کی بات کرو نا، آپ آگے دیکھیے آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اشارے ویسے بھی زندگی میں بھی ہمیں کوئی اشارے سے کسی ایک کنیکشن سے پورا واقعہ یاد آ جاتا ہے. میں 1947 بولوں گا، ابھی بتائیں نا آپ کے ذہن میں پوری ایک کہانی 1947. اچھا جی کیا ہوا تھا، پوری سٹوری ذہن میں آ گئی ایک اشارہ. تو یہی کام یہاں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں آئیے اس کا فکروں کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں. ان کا ترجمہ کیا ہوگا ذرا بتائیں، سارے چیٹ باکس میں لکھیں. جو لکھ نہیں رہے اونچا بولیں، اپنے کان میں سنائیں. اور اگر اس کا کسی کو ترجمہ نہیں نہ آتا تو یار یہ پہلے ہی کسی نے لکھ دیا، اگر یہ ہمارے کسی بھائی نے لکھ دیا اور مجھے پریشانی بھی ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ کیوں لکھ دیا. اصل میں وہ بیچارے کیا کریں، یہ غلطی ہو جاتی ہے کیوں بھلا. اگر ہم اکیلے ان کا ترجمہ یاد کریں گے غلطی ہوگی. یہ تو آپ لوگوں نے تو کورس کیا ہوا نا، تو جواب دے رہے ہیں اور وہ سارا پھر بھی بھول گیا. یہ ابھی بھی کچھ لوگ غلط لکھ رہے ہیں. دیکھیں اب کیا کریں، یہ دیکھیں اس کو یوں یاد کریں نا انشاءاللہ، اب غلطی نہیں ہوگی. ابھی جنہوں نے غلط لکھا تھا نا وہ جواب ترجمہ بتائیں مجھے اس کا. انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، اس کا مطلب ہے اگر آپ اس کو یوں ذہن میں رکھتے یاد کر کے، اگر آپ انشاءاللہ کو ذہن میں رکھتے اگر، تو پھر آپ کو کبھی نہ بھولتا کہ اس کا معنی ہے اگر. تو آپ نے ان کو ویسے یاد کرنے کی کوشش کی ہے نا اور کھسک گیا ذہن سے. یہ ہے فکرے کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ سب ٹھیک جواب دے رہے ہیں، دڑا دڑ جواب آ رہے ہیں میرے پاس. صحیح ہے. تو جواب آتا تھا لیکن الفاظ اس چکر میں پڑے تو بھول گیا، فکرے کے چکر میں یاد رکھ. تو یہ بہتر طریقہ ہے الفاظ کے معنی سیکھنے کا. ٹھیک ہے تو مجھے یاد ہے ایک دور میں مجھے انگلش کی ووکیبلری ایڈ کرنے کا تھا، تو میں کوئی ورڈ سنتا تھا نا تو اسی وقت اس کو I would convert it into a sentence and then we'll start saying it out at a number of places. تو وہ then پھر وہ یا کسی ایک جسے آپ کہتے ہیں نا ٹریگر سینٹینس کے طور پہ اس کو بنا لیتا تھا. تو ان اگر شاہ چاہا تو انشاءاللہ کا معنی یاد کر لیں گے تو آسانی ہوگی، سارا یاد رہے گا. صمد کے معنی مشکل ہو جائیں گے، اللہ الصمد کا معنی یاد کریں گے آسانی ہوگی. صمد بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے. یقیمون کا الگ یاد کریں گے مشکل ہو جائے گا. یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کو وہ قائم کرتے ہیں، تو یاد آ جائے گا کہ اچھا قائم کرنا. ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا فائدہ. تو ہم انشاءاللہ فکروں کے فائدوں سے فائدہ اٹھائیں گے، الفاظ بانی کو پکڑیں گے، آیات کے مضامین کو ان کی مدد سے سیکھیں گے اور یہ کام افیکٹو اور دلچسپ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب ایک ہم ٹپ جو ہے نا یہاں پر لرننگ ٹپس، باقی میں تو ہم آپ کو بتاتے تھے QC1 میں. یہاں ہم جب کسی بھی فقرہ کو پڑھیں
تو اس فارمولے کو یوز کریں گے. کیونکہ ابھی نئے نئے آنے ہیں نا ہمارے پاس, تو ہم کیا کریں گے, R 5S 10 لاؤڈ. R ریلیکس, ٹینشن نہیں پیدا کرنی. یہ جو جن کا برین ابھی بھی یہ شیطان کے چکروں میں پھنس جاتا ہے نا, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, کوئی بات نہیں, ابھی آ جائے گا, ریلیکس ہو جائے. تو ریلیکس ہو کے اور وہ گہری سانس یاد ہے آپ کو, وہ لیں. پھر 5S 5 سینسز, یہ اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے, بڑے اور کاموں کے لیے ہم نے اسے استعمال کیا. کیا کریں گے, سنیے, دیکھیے, سونگھیے, اسمیل اٹ, کیا بات ہے, چکھنا, چھونا, کوئی ایسی چیز آ جائے تو فیل اٹ. آپ کو وہ ہے نا کہ انشاءاللہ اب تو وہ سٹیج بھی پہنچ گئی ہے کہ اللہ کے فضل سے ایسی آیات جب تلاوت ہو جس میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر ہو, تو ہمارے جسم کے ہر حصے میں ایک خوشی کی لہر اور اللہ کا شکر اور اس کی مہربانیوں پر, اور خدا نہ خواستہ اللہ کے غضب کی بات ہو رہی ہو تو جسم پر لرزہ طاری ہو اور آنکھوں سے آنسو رواں, تو یہ والا اب منظر جو ہے نا ہمارے اندر. تو انشاءاللہ ہم وہ سارا PPI کا استعمال کرتے ہوئے افعال کی حرکتوں کا اور اسماء کی شکلوں کا تصور کیجیے, جو جیسا معنی آ جائے کہ اچھا یہ چیز ایسی ہے, اس کو تصور کریں. اور پھر اس کو 10 سیکنڈز آرام سے وہ IM کریں, آرام سے 10 سیکنڈ آرام سے ریلیکس انشاءاللہ. تو اب ہماری نمازیں بھی اب آرام سے سکون والی ہوں, اور قرآن بھی, دوڑ میں کام نہیں کریں. اور یہ لاؤڈ والا کانسیپٹ جو میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں, QC1 میں بھی کہتا رہا ہوں, اتنا اونچا آپ کے کانوں میں آواز پڑے. جسٹ اے منٹ, اس طرح کام خراب ہو جائے کرے گا, پھر ہمیں مائکس آف ہی کرنے پڑیں گے. چلیں اینی ویز, تو میں کیا بات کر رہا تھا, یعنی اتنا اونچا کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے. ٹھیک ہے جی, جو بھی آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی ساتھ ہے تو پھر تو الحمدللہ ایک دوسرے کو بتائیے, سنائیے. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ اس طرح کام آسان ہو جائے گا. اور پھر قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آیات کو ہم پڑھا کریں گے, اس کے بعد ترجمہ اور مختصر شرح کریں گے اور اسباق نکالیں گے. یہ پہلے بھی آپ نے کیا ہوا ہے, یہ ماڈل انشاءاللہ اپلائی ہوتا رہے گا. تصور, احساس, اللہ رب العزت سے دعا, نئی دعائیں سیکھیں گے انشاءاللہ, احتساب, پلان, تبلیغ کا پروسیس سارا. تو اور قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا, وہی بی پارٹ جو ہے وہ گرامر کا ہوگا, اور اس میں بونس ٹریٹ, اسی طرح 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے. تو یہ سارے کام انشاءاللہ عربی بول چال کے, آپ کو پتہ ہے سارے جملے قرآنی ماحول سے ہمیں پتہ ہے, ہم قرآن کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, اس کے سیگے سیکھیں گے. آپ کو بہت چانس دیں گے یہاں پریکٹس کرنے کی لائیو ہمارے ساتھ, اور گرامر آپ مزے مزے سے سیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, تو آپ تیار ہیں سب کے سب؟ پہلے صفحے کے اشارات ہم پڑھ لیتے ہیں. پہلا اشارہ پہلے آپ نے پڑھا ہوا ہے, بس 5 منٹ میں ہم اس کو انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. 20 صفحات کی ترتیب کو ہم نے برقرار رکھنے کے لیے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا, سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آئیے, پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. یہ ہمارا ہاتھ, یہ ہمارا انگوٹھا, اور یہاں سے ہم نے شروع کیا. سب سے پہلے اللہ کی تعریف. تو یہ آپ کے سامنے آ گیا. چلیں ذرا سارے اپنے سامنے رکھیں اور شروع کر لیں یہاں سے. اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا اور متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. یہ 4 ہیں. ہم اتنا انشاءاللہ دہرائیں گے, یہ ہمیں پکے ذہن میں ہو جائیں گے. پہلا کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. میں آپ سے یہ کہوں گا, رٹے کی جگہ آپ تھوڑا سا اس کو وہی یعنی انٹرنلائز کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہاں دیکھیں تعریف. اب اس کو اور شارٹ کر دیا, شارٹ فارم. آپ وہ پورا بھی یاد نہ رکھیں, یہ شارٹ فارم آپ کو اس کی لمبی فارم بھی یاد کروا دے گی. یعنی آپ نے کیا کیا, آپ نے تعریف, دعا, ہدایت, صفات. تعریف سے آپ کو یاد ہوگا کس کی تعریف؟ اللہ کی تعریف. دعا کس چیز کی؟ ہدایت کی دعا. ہدایت کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے.
صفات کس کی؟ متقیوں کی صفات. تو ویسے یاد ہو جائے گا. تعریف دعا ہدایت صفات، تعریف دعا ہدایت صفات. تو یہ ہم انشاءاللہ آپ سے بھی اتنی پریکٹس کروائیں گے. آج تھوڑا وقت کی وجہ سے میں اس سبق میں ہم صرف تعوذ، آپ کو پتہ ہے تو تعوذ کو لے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کو پتہ ہے اعوذ، قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے. تلاوت کے درمیان شیطانی وسوسے دور ہو جائیں گے اور قرآن میں انشاءاللہ غور کرنے کا موقع ملے گا. تو قرآن سے ہدایت بھی ملے تاکہ ہمیں آئیے. اچھا یہ یاد رکھیں کہ عام کاموں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ اس میں برکت ہو. قرآن شروع کرتے کیونکہ خود قرآن کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ نے اعوذ باللہ سے، اللہ رب العزت نے کہا کہ میری پناہ مانگ لیجیے، تو یہ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چلتے چلتے کہیں بریک آ جائے رکے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر پھر شروع کر لیں. تو آئیے، تو برکت سے بری ہوئی کتاب ہے. شیطان پوری کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو اس سے روکے، تو ہم اللہ سے پناہ مانگیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم اپنی زندگی میں بھی اس کے پیغام پر عمل کریں. پہلی عادت آپ کو یاد ہے ہم نے کیا سیکھی تھی؟ جب بھی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھ لیجیے. جب بھی وسوسہ آئے تو کیا کیجیے؟ تعوذ پڑھ لیجیے. اور محسوس کیجئے کہ آپ شیطان کے مسلسل حملوں میں، آگ لگی ہے ہمارے ارد گرد، ہم اس میں ہیں، یہ تصور. اور پھر ساتھ کیا چیز؟ اس بات کا احساس کہ اللہ رب العزت وہ جو اوپر عرش پر ہے، جیسے ہی ہم کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ ہماری مدد کو آ جائے گا. سمجھے بارش اور سب پہ پانی پڑ گیا اور اللہ نے ہمیں بچا لیا، جیسے ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم یوں یہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. اب اگلے سبق میں باقی چیزیں پڑھیں گے. آج کے دن کے لیے آپ کو ریمائنڈ کرواتا جاؤں کہ QC 1 میں بھی ہم کہتے رہے ہیں 7 کام ایسے ہیں روزانہ کرنے والے. تلاوت 2 منٹ 5 منٹ 3 منٹ روز کے لیے زبانی، اور جو زبانی تو اب کہیں چلتے پھرتے کہیں کر لیجئے، اور 2 منٹ کی بیٹھ کے 5 منٹ کی کر لیں تو اچھی بات ہے. آپ کو بک پہلے ہی دے دی گئی ہے، آپ ہارڈ کاپی منگوانا چاہے منگوا لیجئے. اس کا طریقہ کار آپ کے رجسٹریشن فارم میں لکھا ہوا ہے. PDF فائلز بھی آئیں گی اور ویڈیو کو آپ سن سکتے ہیں، آڈیو فائل سن سکتے ہیں. ایک دوسرے سے اس کی باتیں کیجیے. اور نماز میں جو آیات سیکھیں، جو پہلے صورتیں سیکھی ہوئی ہیں ان کی آرام سے سکون سے معنی ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت کر کے نماز پڑھیے. ابھی یہ آیات سیکھنی شروع کریں گے انشاءاللہ، ان کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے، یاد بھی کر لیجیے. ٹھیک ہے جی. تو ویڈیو دیکھ لیں، پھر دوستوں کے ساتھ مل کر پڑھا لیں ایک دوسرے کو، اور پھر ٹیچر بنیں. وہی بات جو ہم کہتے رہتے ہیں آپ کو انشاءاللہ، اور ٹیچر ٹریننگ لیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا حصہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. تو اب آپ لوگوں کو 2 منٹ دیتے ہیں، پھر ہم اس کے دوسرے حصے پر بات کریں گے. تو بتائیے آپ کو لگ کیسا رہا ہے اور کیسا لگا؟ کوئی سوال ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں. اسی طرح ریز ہینڈ کر لیں، ذرا آسانی ہو جائے گی، ورنہ پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے. جی سب سے پہلے ہیں یہاں پر مسز خالد، فرمائیے. السلام علیکم سر. یہ ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ صحیح دل لگا کے یاد کروں گی اور سمجھ کے پڑھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بس آپ سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں برتری لے گئی ہیں کہ بھی میں تیار ہوں. ماشاءاللہ جی انشاءاللہ. جی اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے. یہ ہیں سسٹر سمرا آصف. جی سسٹر فرمائیے. السلام علیکم سر. میں ناہید آصف سر، وہ ایکچولی بیٹی کلاس لے رہی تھی تو اس کا نام لگا رہ گیا اس لیے. اچھا ماشاءاللہ. جی سر الحمدللہ سر، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دوبارہ یہ کورس کر رہے ہیں. اور ریکویسٹ بھی کرنی تھی، میں نے میسج کیا تھا، شاید مجھے QC 1 میں بھی ایڈ کر دیں پلیز. ابھی تو صرف 2 کلاسز ہوئی ہیں اس کی، تو وہ بھی میں نے اٹینڈ کی ہیں اپنی سسٹر کے نا اس کے نمبر پہ. ہاں مجھے میسج کر دیجیے گا ایڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. سسٹر عروج کہہ رہی ہیں، جی سسٹر عروج کہہ رہی ہیں ورک بک کرنی لازمی ہے یا روزوں کی طرح ہوم ورک کر سکتے ہیں بس؟ نہیں سسٹر عروج عاطف یہ یاد رکھیے کہ QC 1 کی بھی ورک بک کرنی لازمی ہے. جنہوں نے روزوں میں کیا وہ کریش کورس تھا.
آپ اس کی بیس پر ایک QT نہیں بن سکیں گے. تو ورک بک QC2 میں بھی کرنی لازمی ہے, QC1 میں بھی کرنی لازمی ہے. اٹس گریٹ ایکسپیرینس ان لرننگ ماشاء اللہ. یہ ممتاز علی شیخ صاحب فرما رہے ہیں, جزاک اللہ برادر. جی سسٹر سلمہ فرمائیے. سسٹر سلمہ آپ کو انمیوٹ کیا گیا, مائک انمیوٹ کیجئے. اور ہاں جی سر, آپ جو پڑھا رہے ہیں اس کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دو جگہ سے اس کا سیکھنے کی کوشش کی تھی, لیکن جو آپ کا طریقہ ہے وہ بہت اچھا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو دل لگا کے پڑھیں گے اور سیکھیں گے اچھے طریقے سے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ سسٹر. مسز سلمان احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ رجسٹریشن جو QC1 میں ہو چکی ہے وہی آگے کنٹینیو رہے گی, یا اس کو اب QC2 کے لیے سیپریٹ رجسٹریشن ہے آپ کی؟ نہیں سسٹر, QC2 کی الگ ہوتی ہے. ہر کورس کی QC1 بھی دوبارہ ہو تو سیپریٹ رجسٹریشن ہوتی ہے. سو ایوری ٹائم یو ہیو ٹو گیٹ اٹ. ٹھیک ہو گیا سر. جو ہمارا گروپ QC1 339 کے اس کا ٹائٹل چینج کر دیں تو اس میں تو کوئی گروپ میں نہیں آیا, نہ رجسٹریشن فارم آیا ہے, نہ مجھے آج کوئی ٹائمنگ آئی کلاس کی. نہیں سسٹر, اس میں پوسٹر آئے تھے نا, تو ان نمبرز کے اوپر آپ نے میسج کرنا تھا. یہ اس کا نیا گروپ فارم ہوا ہوا ہے. بہرحال اب آپ کر دیجئے گا, آپ کو ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے سر. آپ کا ہی وہ نمبر تھا, یہی جو پرسنل آپ کا نمبر ہے وہی نمبر تھا اس میں جو نہیں, تو آپ پوسٹ اس تھے؟ نمبر پہ میسج کریں نا. ہم کسی کو زبردستی نہیں ڈالتے نا قرآن گروپ میں, جب تک آپ کی رائے خود نہیں آتی کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس کورس. آپ QC2 اور نام لکھ کے کر دیں تو آپ کو ایڈ کر دیں گے گروپ میں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اسی لیے آج مجھے پتہ نہیں چلا کلاس کا. جی جی. ٹھیک ہے سسٹر رابعہ بلال فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم میری السلام. آواز جی, میں نے اس کورس کی جب بک دیکھی تو میں بڑی پریشان ہو گئی تھی. مجھے کافی مشکل لگ رہا تھا, لیکن آپ کے ماشاءاللہ پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے. پہلی کلاس تو بہت اچھی رہی ہے, سب کچھ سمجھ میں آ گیا. شکر ہے اللہ کا. انشاءاللہ آگے بھی آسان ہی رہے گی انشاءاللہ. چلیں اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے اگلی دفعہ سے لوگوں کو کتابیں پہلے نہیں جانی چاہیے, اس سے لوگ ڈر بھی سکتے ہیں. جی سسٹر مہوش ہاشمی فرمائیے. جی سر, انشاءاللہ ریڈی ہیں. دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ بقرہ میں. ماشاءاللہ, کتنی پیاری بات کہی آپ نے, زبردست. بردر مرزا زاہد بشیر صاحب فرمائیے. بردر آپ کو انمیوٹ کیا گیا, انمیوٹ کر کے خود کو. سر اوپن ہے سب کا. اچھا وہ جی وعلیکم السلام. پوچھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سر, بہت اچھا پروگرام ہے. مجھے بڑا اچھا لگا جو آپ نے ٹپس دی ہیں نا کہ چیز کو یاد کیسے رکھنا ہے, یہ بہت اچھی لگی ہے مجھے. ورنہ میں اکثر بھول جاتا ہوں الفاظ کا ترجمہ, لیکن آپ نے جیسے بتایا کس طرح اس کو یاد کریں, وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا. ماشاء اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. جزاک اللہ برادر. سسٹر عفت آرا فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت خوشی یہ ہوئی ہے کہ اب QC2 میں الحمدللہ جوائن کر لیا. سر آسان تو ہے قرآن, لیکن آپ اس کو آسان تر اور اتنا انٹرسٹنگ بنا دیتے ہیں نا الحمدللہ کہ پھر بڑا اچھا سمجھ آ جاتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بردر طارق سعید مفتی صاحب فرمائیے, کیونکہ مجھے بردر ہائی نے یاد کروایا وقت کا. جزاک اللہ بردر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بردر انمیوٹ ہے, آپ دوبارہ. آپ نے میوٹ کر لیا خود کو, انمیوٹ کیجیے. بردر طارق سعید مفتی صاحب دوبارہ انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم جناب کاشف صاحب اور دیگر خواتین و حضرات, میں خود بھی ایک استاد ہوں اور کچھ میں نے طریقے تعلیم کے بھی سیکھے ہوئے ہیں اور کچھ کورس بھی کیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ طریقہ کار انتہائی صحیح ہے, اور میں خود
इससे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मेरा एक दो कंसर्न है, एक ये कि आपने फरमाया कि क्या QC1 जो कुरान का हमने किया रमज़ान में वो काफ़ी नहीं है, और अगर वो काफ़ी नहीं है तो क्या मुझे QC1 दोबारा करना चाहिए? इस हवाले से नहीं कि मैं असिस्टेंट टीचर बनूं, लेकिन इस हवाले से कि QC2 करूं। दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया कि जी कुरान करीम को अपने करीब रखें, तो चूंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल में भी होता हूं तो मैं कभी कभी मुझे गाड़ी में इस कोर्स को लेना पड़ता है। तो आप ये फरमाइए कि क्या वो बहुत ज़रूरी है? अगर ना हो तो आइंदा चलकर कुछ प्रॉब्लम पेश आएंगे, उसको साथ में अपने साथ गाड़ी में भी रखूं। तो ये मेरे दो गुजारिशात हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको ज्वाइन किया और इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूंगा। ब्रदर मुफ्ती, नहीं, दोनों चीजों में देखें, देयर इज नो रिजिडिटी, वो सिर्फ फायदे की बात है। असल में वर्कबुक कर लें तो उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो बहुत मुफीद हो सकती हैं, तो ये वजह है। अच्छा, जिन लोगों का लेवल हाई है, जिन्होंने कुछ किए हुए हैं, तो मैंने उनको एक्सेप्शनली ये इजाजत भी दी है। इवन रमजान वालों को भी हमने इजाजत दे दी है कि QC2 में बैठ जाइए, लेकिन आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ कि वर्कबुक कर लेंगे तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो वो कभी भी आप कर लें तो अच्छी बात है। दूसरी जो आपने बात की वो भी कोई कंपल्शन नहीं है, इट्स ऑप्शनल। कुछ चीजें होती हैं जो आपकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देती हैं। बेयर मिनिमम इज दिस कि आप क्लास के सामने बैठ जाएं और सुन लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं और सब वो होता है, लेकिन अगर ये सारे लवाजमात पूरे करेंगे और वो भी अल्लाह की किताब को सीखने के लिए, तो अच्छा होगा। कभी मजबूरी हो, ऐसा हो, तो जो आसानी हो वो कर। दीन में आसानी है तो आप आसानी कीजिए, ठीक है? शुक्रिया, तो बड़ी मेहरबानी। हाँ, अब जज़ाकल्लाह। यहाँ से यहाँ जो आ रहे हैं चैट बॉक्स में सबके मैसेजेस, आई विश आई कुड हैव रेड देम ऑल। तो अब चूंकि ग्रामर का हमने सेक्शन करना है, वक्त आज थोड़ा सा वो हो गया, मैं शायद ज़्यादा एक्साइटेड हो गया आप लोगों से बात करते हुए। कोर्स स्टार्ट होने पे आइए आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कुरान की हर सतर में 9 अल्फाज ये हम पहले जानते हैं। उसमें से इस्म होते हैं कितने? 3, जो एवरेज है, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? और फेल कितने हो गए? तकरीबन 3, हर्फ तकरीबन 2, और एक ऐसा होता है जो कभी इसम फेल हर्फ की डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के ऊपर वो हो गया, ठीक है? तो ये थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ फैक्चुअल नॉलेज है। सबूत क्या है ये आपके सामने आ गया। ये देखें, ये जो ब्लू कलर्ड हुआ हुआ है ये इसमें है सारे। और आपको माशाल्लाह तो आपको बहुत से अस्मा आप आराम से बता भी सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये देखें, ये फेल है, और ये भी आपको यानी पिंक कलर जो पिंक कोडेड है ये आपको नजर आ रहे होंगे कि हरफ, ये देखें ये आपको येलो कोडेड इस पे नजर आ रहे हैं। तो ये अभी जो बात मैंने बताई उसको जस्ट सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से। अब ये तीनों देखें सारे, इसम फेल हर्फ, ये कलर कोडेड होके यूं, ये देखें ना पूरी लाइन बनती जा रही है। अब आप काउंट भी कर सकते हैं कितने फेल हैं, कितने इसमें, कितने हर्फ हैं। अच्छा, ये तो एक वैसे बुनियादी सी बात थी। अब इन तीनों के बारे में, हरूफ बदलते नहीं, अपनी असली हालत में रहते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो है, जैसे ला है, मा है, इन्ना, ये सारे हमने पढ़ा हुआ है। और अस्मा जो है, अस्मा का क्या होता है? इनकी वाहिद जमा, तो वो हमने सीखनी है कि अच्छा वाहिद क्या है, जमा क्या बन जाएगी। वो असल चैलेंज हमारे लिए क्या है? वो अफाल है। पहले भी आपको याद है, आपने माजी मुदारे बन जाता है, उनका अमर बन जाता है, और फिर उनसे इसम फाइल, इसम मफूल, इसम। तो वो हमारा बड़ा चैलेंज वो होता है, वो जो पूरा कि अच्छा जी ये फातहा था, और ये चलते चलते कभी फतह तू, कभी इफ्ताह, कभी फातिह, कभी मफ्तू। तो ये जो है ना, वो जो अपनी शक्ल अफाल बदलते हैं, वो बड़ा चैलेंज है। ठीक हो गया? वही चैलेंज है जो हमारे पास QC1 में था। फेल की इकसाम हमने पहले देखी हुई है। आपको सेहतमंद अफाल पता है, हमने कहा था कि सेहतमंद अफाल उस वक्त 3 हरूफ वाले, बेसिकली सेहतमंद से भी ज्यादा, हमने आपको 3 हरूफ वाले अफाल, सुलासी मुजर्रद, सुलासी 3 के लिए, मुजर्रद बेसिकली
ہم صحت مند، آپ عام لفظوں میں اس کو صحت مند کے طور پہ ذہن میں رکھ لیں، تبدیلی نہیں آتی. تو فتح، نصر، ضرب، سامیہ، یہ 4 ہم نے پڑھے تھے. یہ مجھے یقین ہے آپ سب کو یاد ہے بڑی اچھی طرح. تو اب جو ہے نا تھوڑا بات ذرا بدلنے جا رہی ہے، اب تھوڑی تبدیلی ہوگی. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یہ ہیں اور وہ چل پڑتے تھے آگے. اب ہمارے پاس سب سے پہلے کمزور حروف، وہ کون کون سے ہیں؟ واو، یا اور الف، یہ 3 یہ ہیں کمزور حروف. کیوں؟ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اسی قسم کی آواز نکالتا ہے. کیسی؟ او، ای، آ. تو یہ آوازیں جو ہے نا، ہاں لوگ کرتے نا، او مارے گے، ای، آ. تو چوٹ کی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چوٹ کے اوپر بھی اور آپ کی عادات پر بھی. تو جیسے میں کبھی بیمار ہو جاؤں تو خوب گھر والوں کو، بیگم صاحبہ کو بیچاری کو تنگ کرنے کے لیے اوہ، تو یہ آوازیں جو ہے نا اظہار کر کے، تو یہ آپ کو آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے آپ نے کہ یہ کمزور حروف ہیں، ان کی یہ آوازیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی اس کی شدت ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے مزاج، چوٹ کی شدت اور باقی چیزوں کے اوپر. ان کو ہم کمزور کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ آوازیں کمزوروں والی نکالتے ہیں اور جس فعل میں آتے ہیں ان کو بھی کمزور کر دیتے ہیں. جس فعل میں آتے ہیں، یہ بات آپ سب کو یاد ہے کہ عربی میں زیادہ تر افعال 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، حروف تہجی. ٹھیک ہے، 3 حروف تہجی، جیسے فاتحہ تھا. اسی طرح کے میں نے آپ کے سامنے یہ حروف رکھے ہیں، افعال رکھے ہیں. واہبا، دیکھیں وا ہا با 3 ہی سے مل کر بنے. وعدا 3 ہی سے مل کر بنا ہے. قال، قال، کالا کی کچھ تبدیلی سے ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے، قال. اب یہ بھی افعال ہیں، یہ بھی افعال ہیں، لیکن یہ کمزور افعال ہیں. ان کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک کمزور حرف پایا جاتا ہے. ان افعال کے اندر کمزور حرف پایا جاتا ہے اور اس کی کمزوری کی وجہ سے پورا فعل کمزور ہو گیا. جیسے آپ کے جسم کی کسی ایک حصے میں کمزوری آئی تو آپ کو تکلیف پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے. تو یہ بات بس آپ نے ذہن میں رکھ لی. ٹھیک ہے. اچھا بردر یاسر، آپ جو بات پوچھ رہے ہیں نا، ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ کلیریفائی ہو جائے گی. تو تھوڑی سی میں نے بتا بھی دی ہے کہ یہ کمزور افعال، حرف پورے فعل کو کمزور کر دیتا ہے، اور کمزور کرتا ہے تو اس کی حالت بدلنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 3 حروف والے جو پہلے ہم نے افعال پڑھے تھے، ہم کہتے ہیں وہ صحت مند افعال ہیں. فاتحہ، نصرہ، ضرب، سامیہ. اچھا، اب یہ کمزور ہیں. وہبا، وعدہ، قال، زادہ. تو ان کے معنی بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اس لیے میں ابھی نہیں بتا رہا نا، آپ کو کنفیوز کر رہا ہوں، تو خود کو پریشرائز نہیں کریں. اسی طرح اشارہ بھی اسی طرح ہم کریں گے اس کا. وہبا اس نے عطا کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، قال اس نے کہا، زادہ اس نے. تو ہیں یہ کمزور، وہ ہے صحت مند. اب اس کو تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں. آئے یہ قرآن میں دونوں ہی اس پیٹرن کے اوپر، یعنی جیسے ہم نے فاتحہ کا پیٹرن پھر پڑھے تھے، پھر ناصرہ، پھر ضربہ، پھر سامیہ. 9000 قرآن میں افعال ان کے پیٹرن پر تھے، اور اتنے ہی افعال تقریباً کمزور افعال کے پیٹرن پر ہیں 9000. تو ایک بڑی تعداد ہے. فرق یہ ہے کہ اصل میں دونوں کے پیٹرن مختلف ہیں، صحت مند کے اور کمزور کے. تو یہ وجہ بنی ہے ان کو یعنی کیٹیگرائز کرنے کی. ٹھیک ہے. ہر لائن میں تقریباً ایک فعل جو ہے وہ صحت مند اور ایک کمزور آتا ہے، ایوریج. اچھا جی. اچھا، اب ان کے علاوہ قرآن میں خالی یہ نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی ہیں. ان کے علاوہ بھی ہم انہیں کہتے ہیں مزید فی. مزید فی کیوں کہتے ہیں؟ ان میں 3 سے زیادہ حروف ترجیح پائے جاتے ہیں. 3 سے زیادہ. یہ ابھی جو ہم نے پڑھے صحت مند، ان میں بھی 3 والے صحت مند پڑھے، اور جو ہم نے کمزور پڑھے اس میں بھی 3 والے تھے. لیکن یہ اختلافہ، اس میں دیکھیں نا، اب
حمزہ خا تا لا یہ کتنے زیادہ ہو گئے نا, 3 سے زیادہ ہو گئے. استغفر اس میں بھی 3 سے زیادہ. بہرحال صرف آپ کو بتانے کے لیے یہ بات یہاں پہ. اچھا یہ بردر سلیم کہہ رہے ہیں آواز بڑی سلو, مجھے کنفیوز کر دیتے ہیں, تو ذرا کوئی کنفرم کر دے. چیٹ کھلے ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی رسپونڈ بھی کر سکتے ہیں. تو بتائیے آپ لوگ کو آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. صحیح آ رہی ہے سر آواز آپ کی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا تو یہ ہیں زیادہ مزید فی والے افعال. تو ہم نے ابھی نہیں پڑھنے یہ, اس لیے اس پر خود کو کنفیوز نہیں کر رہے, ہم بعد میں سیکھیں گے. کمزور افعال ہر لائن میں ایک. تو یہ دیکھیں شروع میں ہم اس کو, جن کے شروع میں کمزور فعل آ رہا ہے, جیسے وہابا کے شروع میں واو اس کمزور, اور وعدہ شروع میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی شکل ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے. قال زادہ الف کمزور ہے, یہ درمیان میں آ گیا بیچ میں, ایسے بھی ہو سکتے ہیں, اور آخر میں بھی آ سکتے ہیں. جیسے دعا ہدا, اب یہ کمزور فعل تھا الف, وہ دیکھیں آخر میں آ گیا. یا بھی کمزور ہے, آخر میں آ گیا. تو یہ شروع میں بھی ہو سکتے ہیں, درمیان میں بھی, آخر میں بھی. تو ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں ان کو, یعنی یہ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو, دیر از اے ریزن. وہ اب انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے. تو یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی سی آپ نے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنی ہے. شروع میں آ گیا کمزور فعل وہابا وعدہ, بیچ میں آ گیا قالا میں الف, دیکھیں سینٹر میں یہ ریڈ ہوا ہوا ہے, آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. تو ہم تفصیل سے انشاءاللہ ان سب کو پڑھیں گے, اور ٹیبل اسی طرح بنیں گے, وہی اشارے ہم کریں گے. چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں البتہ ہوں گی ان میں, ان تبدیلیوں کی وجہ سے ہم ان کو کمزور افعال کہتے ہیں. اور یہ قرآن میں 9000 بار آئے ہیں. آپ نے اسی محبت شوق سے, جیسے QC1 میں آپ نے کام کیا تھا, ان کو پڑھنا ہے. تو آئے ذرا سب سے پہلے ہم نے جو پہلے پڑھے ہوئے ہیں ان کو دہراتے ہیں, وہ نظم بھی دہرا لیتے ہیں, ہمیں اچھی طرح یاد ہے وہ 4 سٹائل. ذرا کریں, کیا ہم نے کہا تھا, فتح یفتح. تو ہم نے فتح اس نے کھولا, تو ہم نے کیا ذہن میں رکھنے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے, اگر قرآن کھولو گے, ناصرہ اس نے مدد کی, ناصرہ ینصرو تو اللہ کی مدد آئے گی. داربا اس نے مارا, یدربو وہ مارتا ہے, ورنہ مار پڑے گی. سامیا اس نے سنا, تو سن لو, یسما وہ سنتا ہے, اس لیے سن لو. تو یہ تو آپ سب کو پکے ہیں, لہذا نو فردر ٹاک آن اٹ. اب ہم 3 اور اسی طرح جملوں کی مدد سے کمزور والے افعال کو یاد کرنے کی آج تھوڑی سی کوشش کر لیتے ہیں, اور وہ بڑے مزے کی ہے. پہلا جملہ, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. دونوں باتیں آ گئی ہیں اس میں, وہابہ کا معنی بھی, وعدہ کا معنی بھی. اور بات کتنی پیاری ہے, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. وہابہ اس نے دیا, اس نے عطا کیا. وعدہ اس نے وعدہ کیا, اشارہ وہی. ٹھیک ہے جی, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, اور بلکہ کہا زیادہ دوں گا, بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قالا اس نے کہا, زیادہ اس نے زیادہ دیا, زیادہ کیا, بڑھایا. زیادہ اس نے بڑھایا. تو تیسرا جملہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, اس لیے دعا کرو ہدایت کی. تو دونوں باتیں آ گئی, دعا اس نے دعا کی, ہدا اس نے ہدایت دی, اس نے ہدایت دی. اب یہ 6 کمزور افعال ہیں, 6. ہم نے یہ 3 جملوں کی مدد سے ان کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ بس آج کا ہمارا کام ہے انشاءاللہ. وہبا اس نے دیا, وعدہ اس نے وعدہ کیا, قالا اس نے کہا, زادہ اس نے بڑھایا, دعا اس نے دعا کی, ہدا اس نے ہدایت دی. مزے کی بات یہ, اس میں سے کالا ہم نے پڑھ لیا تھا, زادہ اردو میں زادہ, مزید, یہ سارا آپ کو. دعا یہ بھی اردو میں, ہدا ہدایت کے لیے, وعدہ بھی وعدہ کا وہ ہے. وہابا یہ شاید آپ کو تھوڑا سا ہوگا, تو وہابا کو ذہن میں رکھ لیں. وہابا اس نے دیا, وعدہ اس نے وعدہ کیا, قالا اس نے کہا, زادہ اس نے بڑھایا, دعا اس نے دعا کی, ہدا اس نے ہدایت دی. ٹھیک ہے جی, دیٹس اٹ. تو یہاں پر ہماری آج کی بات ختم ہو گئی. میں چونکہ 9 بج چکے ہیں, ورنہ ابھی آپ سے پریکٹس بھی کرواتے تھوڑی سی اس کے اوپر. تو وہی ہوم ورکس کی بات پہلے کر چکا ہوں. ٹیچر بننے میں ہم سب کا فائدہ ہے, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر غور کرنے, عمل کرنے, اس کو پھیلانے, اس کو یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک
ونتوب إليك